آج ہم قرآن کی دوسری اور سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک سورت نہیں ہے، بلکہ اسے زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل گائیڈ سمجھا جاتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ سورت کا آغاز ہی ایک بہت بڑے دعوے سے ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ یہ خود کو زندگی کے ہر معاملے میں ایک عملی رہنما کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ تو اس گائیڈ کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 بڑے حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہ کس سے بات کر رہی ہے، تاریخ سے کیا سبق سکھاتی ہے، اور ایک اچھے معاشرے کی بنیادیں کیسے رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورت ایک بہت ہی دلچسپ کام کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو اس بنیاد پر 3 گروہوں میں بانٹ دیتی ہے کہ وہ اس کی ہدایت پر کیسا رد عمل دکھاتے ہیں۔ تو چاہے کوئی اسے دل سے مان لے، کھلے عام انکار کر دے یا منافقت کا راستہ اپنائے، سورت شروع میں ہی یہ واضح کر دیتی ہے کہ ایمان کو اتفاقی چیز نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ اچھا، اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ تھیوری کے بعد سورت ہمیں ایک عملی مثال کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک تفصیلی جائزہ پیش کرتی ہے۔ یہ جو ٹائم لائن ہے نا، یہ ایک پورا چکر دکھا رہی ہے، اللہ کی طرف سے معجزاتی مدد سے لے کر انسان کی نافرمانی تک، اور پھر سزا میں بھٹکنے سے لے کر آخر کار وعدے کی سرزمین تک پہنچنے کا سفر۔ یہ خدائی مدد اور انسانی کمزوری کی ایک مسلسل کشمکش ہے۔ تو سبق کیا ملا؟ یہ بہت واضح ہے۔ ایک طرف اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور دوسری طرف انسان کی نافرمانیاں۔ پیغام یہ ہے کہ جب بڑی نعمتیں ملتی ہیں تو ان کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ ماضی سے یہ اہم سبق سکھانے کے بعد صورتحال اور مستقبل کی طرف آتی ہے، اور اس نئی بنیاد کا مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی لازوال میراث ہے۔ تو ان واقعات کے ذریعے حضرت ابراہیم کو ایمان کی ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور کعبہ کو اس نئی امت کے لیے ایک متحد کرنے والے مرکز کے طور پر قائم کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب جب کہ بنیاد رکھ دی گئی ہے تو سورت آتی ہے عملی تفصیلات کی طرف۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں ہمیں وہ قانون اور اصول ملتے ہیں جن سے ایک انصاف پسند اور ہمدرد معاشرہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ عبادات، جنہیں اسلام کے ستون بھی کہا جاتا ہے، صرف انفرادی عمل نہیں ہے۔ سورت انہیں ایک ایسی اجتماعی طاقت کے طور پر پیش کرتی ہے جو پورے معاشرے کو روحانی اور سماجی طور پر جوڑ کر مضبوط کرتی ہے۔ اور یہ بات شاندار طریقے سے اس رہنمائی کی عملی نوعیت کو واضح کرتی ہے جس میں مالیات سے لے کر خاندانی قوانین تک ہر چیز کو شامل کیا گیا ہے تاکہ انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور جب بات اچھے کاموں کی آتی ہے، خاص طور پر خیرات کی، تو سورت صرف حکم نہیں دیتی بلکہ وہ ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے خوبصورت مثالیں استعمال کرتی ہے، جیسے یہ والی۔ پچھلی آیت کا جو پیغام ہے وہ یہاں بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ صرف دینا نہیں ہے بلکہ یہ ایک سرمایہ کاری ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ خلوص سے دیا گیا ایک چھوٹا سا عمل بھی کائنات میں کئی گنا بڑھ کر واپس آتا ہے۔ اور آخر میں سورت اپنے سب سے اہم حصے پر پہنچتی ہے، جہاں وہ ایمان کے نچوڑ کو قرآن کی چند سب سے طاقتور اور مشہور آیات میں بیان کرتی ہے۔ اس آیت کو قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ خدا کی بے مثال طاقت، علم اور عظمت کا ایک زبردست اعلان ہے۔ اور اس طرح سورت اپنی تمام تعلیمات کو ایک جگہ سمیٹ لیتی ہے۔ ایمان کے بنیادی اصولوں کا اقرار کرنے کے بعد اس کا اختتام رحم اور بخشش کے لیے ایک عاجزانہ دعا پر ہوتا ہے جو اس کے مرکزی پیغام کو مکمل کرتا ہے۔ تو اپنے ابتدائی اعلان سے لے کر اپنی آخری دعا تک سورۃ البقرہ خود کو ایک ایسی زندگی اور معاشرے کی تعمیر کے لیے ایک جامع دستور کے طور پر پیش کرتی ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو، اور ہمیں یہ سوچنے پر چھوڑ دیتی ہے کہ آج کے دور میں اس کی رہنمائی ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔